8 فروری کا انتخاب جس طریقے سے چوری ہوا اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ آپ کا نشان لے لیا، آپ کو بے یار و مددگار کر دیا، کسی طریقے سے آپ اس میں حصہ ہی نہیں لے سکے، اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، آپ نے اپنے لوگوں پر سیدھی تان لی بندوقیں، اور اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایسا سوال آپ مجھ سے نہ کریں جس کا جواب پوری دنیا جانتی ہو. اس ڈائریکشن میں جانا بہت بڑا بلنڈر تھا، میں آج بھی مانتا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو معاملات ہوئے، جو آگ لگائی گئی، جو پتھراؤ ہوا، اس کا پتہ لگایا جائے، پراپر کمیشن بنایا جائے کہ وہ کس نے کیا ہے. پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس طرح کا کوئی کمیشن بننے کے چانسز ہیں؟ ایک دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ اس پارٹی میں سارے چور ہیں، پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، چور تو ادھر ہیں. بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اس میں فوج کا، کیونکہ فوج ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھی، ان کا تو ہاتھ ہے ہی ہے. بھٹو کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری افغان پالیسی ہائی جیک ہے امریکہ کے ہاتھوں یا ویسٹ کے ہاتھوں؟ پاکستان نے جب USSR کی جنگ لڑی اور وہاں پر کافی ان کا اثر رسوخ ہوا، تو انہوں نے غلطی سے افغانستان کو اپنا بچہ سمجھنا شروع کر دیا. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. آج ہم بات کریں گے فرنٹ لائن کے اس پورشن کی جس کو افغانستان کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، اگر ساتھ ہم دیکھ لیں تو چائنا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اور ان سب کے اوپر پھر ہم آ جاتے ہیں امریکہ، روس، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سارا کچھ. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، بڑی مدت سے خواہش تھی کہ آپ ہمارے یہاں مہمان بنیں، ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. سر، جیسے کہ میں نے بات کی، میں نے اصل میں کہا کہ ان سب کے اوپر امریکہ اور روس، میں یہیں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں. ہم یعنی کہ پاکستان، امریکہ اور روس، اگر ہم ان تینوں کا ایک تکون کو دیکھیں تو کہاں ہم سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آج آپ اور میں یہاں بیٹھے فرنٹ لائن کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے مدعو کیا اس پوڈ کاسٹ میں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو حقیقت ہے کہ جب روس ایکس ارسٹوائل USSR جی اور امریکہ تھے تو بائی پولر ورلڈ تھی. جی بائی پولر ورلڈ کا ایک فائدہ یہ تھا کہ دونوں یہ بڑی طاقتیں جو ہیں جب دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے تو کسی پر انفلوئنس کرتے تھے، پیار محبت بھی کرتے تھے، کسی کو اٹریکٹ کرتے تھے، کسی کو لالچ دیتے تھے، کسی کو ڈراتے تھے، ملا جلا رجحان تھا. جب ایک یونیپولر ورلڈ بن گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک رونق پیدا ہوئی امریکہ میں، اور ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو ڈیل کرنے کا طریقہ تھا، اس میں ایک بہت بڑا فرق آیا. اور فرق یہ آیا کہ انہوں نے دھونس دھاندلی سے کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، بس ان کو وہ کسی کی شروع میں تو رہا کچھ دیر وہی معاملہ جیسے پہلے کا تھا. بلکہ آج جو مسئلہ پیش آ رہا ہے امریکہ کو وہ یہ ہے کہ وہ جو 40 سالہ ان کے اندر ایک عادت پیدا ہوئی ہے، اب اس سے واپسی مشکل ہے. اب جب ملٹی پولر ورلڈ اٹھ رہی ہے اور چائنا اور رشیا کا نیکسس مل کر اور باقی بھی اوپر آ رہے ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ واپس اس موڈ میں جائیں جہاں پیار، محبت، انفلوئنس، لالچ، یہ چیزیں کام زیادہ کریں. لیکن آج بھی وہ دکھاتے ہیں کہ بھی ڈنڈا دکھاتے ہیں، چاہے وہ اکانومی کا ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سے جو غلطی ہوئی وہ تو خیر الگ بات ہے کہ ہمیں اس وقت حصہ بننا چاہیے تھا یا نہیں جنگ کا. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان ہائنڈ سائڈ دیکھیں تو جو USSR کے عزائم تھے وہ بڑے کلیئر تھے. انہوں نے رکنا نہیں تھا افغانستان میں. یہ کوئی ازمپشن نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ان کے لکھنے والے، ان کے فلاسفر ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے انڈین اوشن تک جانا ہے. تو انڈین اوشن تک جانے کے لیے تو وہاں رکنا نہیں تھا.
یا وہ ایران کے تھرو یا پاکستان کے تھرو انڈین نیشن تک جا سکتے تھے، اور ہمیں خدشہ تھا کہ پاکستان کے تھرو جائیں گے وہ، اس کے انڈیکیٹرز موجود تھے، ہسٹری موجود تھی ان کے اس خواہش کی. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو غلط نہیں تھا یہ فیصلہ کہ ہمیں ان کو روکنا ہے اور افغانستان سے آگے نہیں آنا چاہیے یا افغانستان سے پیچھے دھکیلنا چاہیے. لیکن امریکہ نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہمیں استعمال کیا اور ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ پھر یو ایس ایس آر رہ ہی نہیں سکا. اور جب وہ نہیں رہا تو بائی پولر ورلڈ ٹوٹی، اور بائی پولیرٹی کے ٹوٹنے کے جو نقصانات ہیں وہ تھوڑے سے میں نے آپ کو بتا دیے، اور بھی ہوئے. تو اب یہ پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی آسان بیلنس نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں بھی اور اتنا بھی نہ لڑیں کہ وہ ٹوٹ جائے، یا جو ہم نے مجاہدین کی سپورٹ اور ان کی ٹریننگ اور وہ سب کچھ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں تھی کہ ہمیں ان کو روکنا تھا، لیکن یہ غلطی ہوئی کہ یہاں تک ہم گئے کہ وہ ٹوٹ گئے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، پاکستان کی پوٹینشیل کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کئی واقعات ہسٹری میں ایسے ہیں جن سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو بڑی بڑی چینجز لے آتا ہے. مثال کے طور پہ چین اور امریکہ کو نزدیک لے کر آنا، سوویت یونین کا ٹوٹنا، اور بھی فیکٹر ہیں اس میں، یہ نہیں کہ وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہوا. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ہماری مدبھیڑ ہوئی انڈیا کے ساتھ، ایران امریکہ میں تھوڑا سا بات چیت کروانے کا بھی پاکستان انڈیا دے رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو عنقریب نظر آئے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی کوئی وہ اس قسم کے پل کا کام کرے. تو پاکستان وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے، کبھی آسمان پر کبھی زمین پر گر جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات ہیں. پوٹینشیل ہمارا بہت ہے، لیکن سر اس پوٹینشیل کو جو ہم نے یوز کیا، آپ نے کہا نا کہ ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم نے، مجھے کہیں ایسے لگتا، ایسے چیز فیل ہوتی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا، لیکن ہم نے خود کے ساتھ کیا کر لیا. یہ بات ہے. اصل میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کریں، جو بنیادی چیز ہے، اور آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ ہے. جہاں بھی آپ کو یہ لگے کہ نیشنل انٹرسٹ ہٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے ایگزوبرنس میں یا اپنے جوش میں یا اپنے انڈیویجول اپنے کوئی اس کو سامنے لانے کے چکر میں یا کسی انسٹیٹیوشن کو زیادہ آگے کرنے کے چکر میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر جائیں. بعض اوقات ایسا ہوا ہے، یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں. اگر میں یہاں مجھے آپ ایک سوال کرنے دیں جو کہ ایک عام آدمی کی آواز ہے، ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ کبھی کبھی ایسے ہمیں فیل ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک ادارے کے گرد گھومتا ہے، کہ آپ نے یہاں بات کی، آپ نے اس شخصیت کے بارے میں بات کی. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ آپ نے ٹھیک ہے روس کو تو بھگا دیا، وہ جو اس کی جو خواہش تھی اس کو تو پورا نہیں ہونے دیا، لیکن آپ نے جو انتہا پسندی ہماری زمین کے اوپر جو بیج بویا، آج وہ تنا ہوا درخت بن کر ہمارے بچوں کو نگل رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ، آپ کا نیشنل انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ میں جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ جو انتہا پسند پالے، وہ آج ہمارے بچوں کو انتہا پسند بنا رہے ہیں، جن کو آپ کبھی خوارج تو کبھی دہشت گرد تو کبھی کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی میرا خیال سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کر لینا کہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا کیا ہے. جی ہاں. تو میرا خیال جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے ہر ملک کا، وہ ہے ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دی پیپل آف دیٹ کنٹری. ایگزیکٹلی. بنیادی بات. کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کو، آپ کے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کام آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. اٹ از سو سمپل. اسی طریقے سے اگر کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان ہے تو وہ فائدہ کسی ایک انڈیویجول کو یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کو کے بجائے پوری قوم کو پہنچنا چاہیے، پھر آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ جس چیز کو اٹھا رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں نے کہا نا کہ اپنے جوش اور ایگزوبرنس میں ہم اپنی امیج بڑھانے کے لیے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی امیج بڑھانے کے لیے یا کسی نیریٹو کے پیچھے جانے کے لیے ہم ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں. اور بعض اوقات
ہم کام کو انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں, نامکمل چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو کلچر آیا انتہا پسندی کا. کلاشنکوف کا, انتہا پسندی کا, پہلے تو آپ نے ایک ذہن میں پیدا کی جہاد کی خواہش یا جہاد کا ایک جذبہ, ایک نیریٹو تھا, اس لیے کہ وہ آپ کو چاہیے تھا وہاں پر کہ جی مولد آ رہے ہیں اور یہ کمیونسٹ آ رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جو کہ پارشلی ٹرو تھا, ٹوٹل ٹرو نہیں تھا. اب انسانی ذہن ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو بنا دیتے ہیں تو یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف چیز تو نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا کہ جہاد اچھی چیز ہے, کل آپ کہیں گے جہاد بند کر دو, یا اسلامی نظام کی آپ بات کرتے چلیں اور بعد میں جب لوگ واپس آئیں ان کو احساس ہو کہ یہاں خود اسلامی نظام نہیں ہے. ان کے نیریٹو کی بات میں کر رہا ہوں, جو نیریٹو آپ نے بنایا, جو خود بنایا. تو اب اس نیریٹو کو جب آپ نے بنا دیا تو وہ جو اس نیریٹو کو لیے پھر رہے لوگ ہیں ان کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو ہوا یہ کہ جب اکثر یہ ہوا کہ جب کام ہمیں لگا کہ ایک فیز ختم ہو گیا, وہ ایک فیز ہے نا کہ آپ نے کسی کو کوئی آپ کا آبجیکٹو تھا آپ نے اچیو کر لیا, اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں, چائے شائے پینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ 2-3 بار ہم نے کیا ہے, یہ غلط ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں کبھی اس لائن سے آگے نہیں جانا چاہیے جہاں پر ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے عوام کے لیے کوئی چیز فائدہ مند نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں اور کسی کو انڈوکٹرینیٹ کر دیں تو پھر اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ واپس وہ آپ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ ری آرگنائز نہ کریں, یا دوبارہ نیریٹو کو اگر توڑنا ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس کی ضرورت ہے. تو یہ ہاف جاب ڈن, ہاف بیکڈ اٹیمپٹس, یہ بہت خطرناک اور ہے. ہم نے کیے ہیں. ایک تو ہوا رشیا والا معاملہ, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا جس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا. آپ تو چائے پینے چلے گئے, پختونخوا اور بلوچستان جل گیا, لیکن پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں آپ پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بن گئے. تو چائے کے دوران کیا آپ نے سوچا نہیں کہ جو غلطی ہم نے پہلے کی ہے ہم اس کو ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ واز پارشلی جسٹیفائڈ ٹو فائٹ ود یو ایس ایس آر, اور میں نے آپ کو ریزن بھی بتایا. لیکن یہ جسٹیفیکیشن بہت مشکل ہے دوسرے دور والی, کہ جب کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنا علاقہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس وقت کچھ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اور یہ خوف کا ایک میرا اپنا یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہو پھر کوئی خوف کی جگہ نہیں ہوتی, لیکن وہ کیونکہ خوف کا خانہ تو ہر دل میں ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر اور خوف, دنیاوی خوف بہت سارے جنم لے لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پریکٹیکل ہونا چاہیے. پریکٹیکل تو ہونا چاہیے. پریکٹیکل میں ہوتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے کہ ہمارے لیے ان دا لانگ رن اس میں کیا اچھائی یا برائی ہے. تو جب بھی کوئی ایسا حکمران ہو ملک میں جس کو لیجیٹمیسی کی تلاش ہو, اور وہ لیجیٹمیسی اندر کے بجائے باہر سے تلاش کرے, یہ جو میں الفاظ کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کرتی جائیں, لیجیٹمیسی باہر سے تلاش کرے تو وہ ولنریبل ہو جاتا ہے, وہ ایکسپلائٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا, تو مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, گو کہ وہ اندر سے بھی لیجیٹمیسی لینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن باہر سے لیجیٹمیسی بہت مشکل کام ہوتا ہے جب تک کہ کوئی بڑی طاقت آپ کو مان نہ لے. تو وہ شاید ایک پریشر تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس وقت اگر اکنامک ریوائول کے لیے اکانومی کا کچھ لالچ تھا, تو میرا خیال ہے کہ فار شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج ہم نے کمپرومائز کیا اپنا لانگ ٹرم جو بنتا ہے. مشرف صاحب بہت اچھے انسان تھے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, بڑے انٹیلیجنٹ بھی تھے, لیکن ایک شخص مکمل طور پہ, اسی لیے اسلام میں مشاورت کا ہے نا بات کہ مشاورت کریں, تو ان کی مشاورت بھی وہ کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہم خیال لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے تھے, مانتے کسی کی نہیں تھے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی, اور ہمارے بڑے ہی پختونخوا کے ہی ہیں, بہت اہم, میں نام نہیں بھی لیتی, لوگوں نے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے وہ سمجھ گئے ہیں, سابق سفیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب ہوتے تھے تو پھر آپ لوگ کیا مشورہ نہیں دیتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری سنتے ہی نہیں تھے.
بس وہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ تمام جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا، ان کا یہ پرابلم ہے. جتنے بھی لیڈرز ہیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں. جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین لوگ ہیں، کیونکہ یہ میری طرح سوچتے ہیں، اور میں چونکہ بہت ذہین ہوں تو لہٰذا یہ بھی ذہین ہو ان کی. اور وہ اصل میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی بندہ آپ کے خیال کو کاؤنٹر نہ کرے، اس کو کاٹے نہ، اس کو چیلنج نہ کرے. اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی ذہن کام کر رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. وہ لوگ جو کہ میں بھی چونکہ کور کمانڈر رہا ہوں، جی او سی رہا ہوں، مجھے اس چیز کا علم ہے کہ اگر کوئی مجھے وہی چیز فیڈ کرتا رہے جو کہ میں فیل کر رہا ہوں، تو بس آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہوں مجھے اصل چیز سے. تو مشرف صاحب میں بہت خوبیاں تھیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کافی ملک میں ایسے چینجز لے کر آئے جو اچھے تھے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ چاہے جتنی بھی اچھی چینجز آپ لے کر آئیں، اگر آپ کی لیجیٹمیسی ہو، اس کے اوپر شک ہو، تو وہ ہر چیز واپس لپٹ تو جاتی ہے. آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بننا ہمارا غلط فیصلہ تھا؟ دوسری، ہاں جی، وہ پہلی جنگ کا حصہ بننا یو ایس ایس کے خلاف درست تھا میرے خیال میں. وہ بھی آپ نے کہا کہ پارشلی درست ہاں تھا. جی، مطلب جہاں تک لڑنی چاہیے تھی اس سے زیادہ لڑا ہم نے. ہاں. اور یہ جو دوسری بات ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں تھا. وہ جو آپ نے کہا نا کہ جہاں تک لڑنا چاہیے تھا، کیا آپ اس بات سے، جو ہماری پختون نیشنلسٹ ہیں، یا ہم اپنی بلوچستان کی بات کریں یا پختون بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو اپنی زمین دے دی، ٹھیک ہے، اپنے لوگ دے دیے. میں اکثر یہ قصہ بھی سناتی ہوں کہ ضرب عضب کے وقت جب میں رپورٹنگ کر رہی تھی بکا خیل میں اور جانی خیل اور بنو وغیرہ میں، تو ایک ماں نے مجھے کہا، مطلب آپ یہ دیکھیں نا، 27 سال میری جرنلزم میں ہے اور کتنی آپ نے جنگیں کر لیں، وار کر لیں، ود ان کانفلکٹ آپ نے ریز کیا، اس سب کو میں نے کور کیا ہے. آئی ڈی پیز آئے. اماں جی مجھے کہہ رہی ہیں کہ بھائی کل آپ نے کہا تھا کہ یہ مہمان ہیں، وہ ازبک، عرب، جو چیچن جو بھی آئے، ہم نے ان کو بیٹیاں دے دیں تو آپ اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہو جائیں گے، مجاہد ہیں، ہماری ان کی خدمت اسلام کی خدمت ہے. بیٹیاں دے دیں، ان کے بچے ہو گئے. آج آپ کہتے ہو کہ وہ خوارج ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. اب اس ایشو کو کس نے ڈیل کرنا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں، یہ تو میں نے پہلے ہی مان لیا نا کہ جب آپ نے ایک نیریٹو دنوں میں ڈال دیا یو ایس ایس آر کی جنگ کے خلاف، جب تھا یہی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے لیے جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ جانیں قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب امریکہ نے پینترا بدلا تو آپ نے بھی ساتھ پینترا بدلا، اور یہ پینترا جو بدلا گیا ہے بڑی اس میں تکلیف سے گزرا ہے پاکستان. اس لیے کہ پاکستانی فوج بھی انیشلی کنونس نہیں تھی کہ ہمیں افغانستان میں کسی بھی لڑائی کا حصہ بننا چاہیے یا ان کے ساتھ لڑنا چاہیے یا جیسے بھی ہے. یہ اب فوج حیران کنونس نہیں تھی. ہاں جی، ہاں، یہ مطلب یہ کہ یہ ایک کہانی ہے باقاعدہ. اس کے لیے امریکنز نے باقاعدہ انتظام کیا کہ یہ کچھ چیچنز وغیرہ ہائر کر کے یا کوئی جعلی چیچنز بنا کر سر کاٹے فوجیوں کے، ان کو فٹ بال بنا کے ککیں ماریں تاکہ فوجیوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کی جنگ درست ہے. تو ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، تب جا کے لوگوں نے لڑنا شروع کیا. ورنہ شروع میں تو لوگ ریلکٹنٹ تھے. وہ کہتے تھے یہی بات جو آپ کی اماں کا جو آپ نے بتایا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں. تو اس ٹرانزیشن میں کافی تکلیف سے گزرے ہیں مطلب لوگ بھی اس علاقے کے فاٹا کے، اور شروع میں فوج بھی، اور بعد میں صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر کنونس ہو گئے کہ واقعی یہ ہمارے وہ اینمی ہیں. تو بیسیکلی یہ شاید وہ ایک سوال چھوٹا سا اس میں میرے ذہن میں ایک حوالہ آ گیا. میں نے ایک کتاب پڑھی، یہ خاموشی کہاں تک. تو وہ صاحب جو تھے وہ ظاہر مشرف صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے. یہ جو فوج کے اندر ایک پرابلم چل رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو پہلے ہم تھے وہ ٹھیک ہے یا جو اب ہمیں بنایا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. تو وہ کتاب میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز حوالے تھے؟ دیکھیں، یہ تو مطلب ہسٹری ہے نا. اس میں تو اگر میں آپ کو اور حوالے دوں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ اس پارٹی میں سارے چور ہیں، پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، چور تو ادھر ہیں. تو یہ انسانی دماغوں کے ساتھ کھیل ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں. تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے،
لیکن انسانی دماغ ہے پلائیبل، مطلب یہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی ٹیکنیکس ہیں اور وہ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں، میڈیا کی ٹیکنیکس ہیں، اور آپ تو میڈیا میں ہیں تو آپ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھتی ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اپنے عوام کے جذبات کے ساتھ، اپنے عوام کے خیالات کے ساتھ کھیلنے کے بجائے حقائق پر مبنی اگر آپ ایک نیریٹو بنا لیں اور اس کے مطابق اپنے ملک کو لگاتار چلائیں تو پھر ہم ترقی کر پائیں گے۔ یہ کبھی کسی کو اچھا کہنا، کبھی کسی کو برا کہنا، پھر اس برے کو اچھا کہنا اور اس اچھے کو برا کہنا، اور پھر اس بیچ میں خود آ جانا، ہاں جی، ایوب صاحب سے لے کر مشرف صاحب تک۔ جی اور سر مجھے کہنے دیں کہ اب بھی جب ہم بیٹھے ہیں تو جمہوریت تو نہیں ہے نا؟ بہرحال وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو کسی نے کہا بھی نہیں، میرا نہیں خیال کہ جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں کہتی کہ جمہوریت ہے، وہ بھی ہائیبرڈ، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ہے، تو یہ ہائیبرڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو ایوب صاحب سے لے کر، ایوب خان سے لے کر مشرف صاحب تک، اس سیاستدان تو بیچارہ کہیں نہیں تھا۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو بیچارہ کہیں تو اس بیچارے سے بھی پوچھیں نا کہ بھی تم بیچارے کیوں ہو۔ ابھی آپ اور میں، آپ ایک مکمل شخصیت ہیں، میں ایک مکمل شخصیت ہوں۔ اگر میں آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کروں اور آپ انفلوئنس ہو جائیں، کسی لالچ میں آ جائیں یا کسی عہدے کے لالچ میں آ جائیں یا پیسوں کے لالچ میں آ جائیں، تو آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بیچارے نہیں ہیں سیاستدان جو ہیں، یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی لالچ میں آ کر اپنے اقتدار کے لیے، کبھی پیسے کے لیے، کبھی جاؤ حشمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ تو جب بیچنے والے موجود ہوں تو خریداروں کی تو کمی نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو الٹا کر سکتے ہیں کہ جب آپ بازار لگا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو آپ ٹھیک دیکھیں، جب صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ بازار بھی نہیں لگنا چاہیے، لیکن جو سیلیبل کموڈیٹیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک تو وہ بیچارے ہی تھے نا، چڑھ گئے پھانسی، آپ درست کہہ رہے ہیں، قتل کر دیے گئے۔ ہاں جی صحیح ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ بس اس کو تو میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے، جب میں آپ کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک جو سیاسی نظام تسلسل کے ساتھ نہیں چلنے دیا، اور آپ نے گملوں میں سیاستدان لگائے، پودے لگائے، اور بھٹو واز آلسو ون آف دیم، یہ میں آپ کو کہہ دوں برملا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اس میں فوج کا، کیونکہ فوج ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھی، ان کا تو ہاتھ ہے ہی ہے، بھٹو کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے۔ اس کا وہ جو نعرہ تھا، ادھر ہم ادھر ہم، ادھر تم ادھر ہم، اور جب ان کے ایم این ایز کو جانا تھا ڈھاکہ میں، اس نے کہا تھا میں ٹانگیں کاٹ توڑ دوں اگر کوئی ادھر گیا، تو یہ چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو وہاں بھی جو اپنا اقتدار تھا اس کا لالچ موجود تھا۔ انہوں نے بعد میں قربانیاں بھی دی، ان کی بیٹی خاص کر، میں محترمہ بے نظیر بھٹو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا بھٹو صاحب پاپولر لیڈر تھے ویسٹ پاکستان میں، میرا خیال اس کے بعد شاید عمران خان اس کے قریب اور تو کوئی نہیں آیا۔ محترمہ بھی بہت اچھی خاتون تھیں اور ایک منجی ہوئی، میں سمجھتا ہوں۔ یہ پی ڈی ایم میں اب جتنے لوگ ہیں، چاہے پیپل پارٹی والے ہیں، چاہے یہ سارے بھی سیاستدان تو ہیں، لیکن سب گملوں میں لگائے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ان میں آپ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی کہ جو خود سیاست میں بڑھ کر آیا، سوائے میرا خیال ہے یہ کچھ بلوچستان اور کے پی کے کچھ لوگ ہیں، جیسے اچکزئی صاحب ہیں، یا یہاں پر جو خاندان ہے باچا خان کا، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں اپنے، باقی تو لوگ سارے گملوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں یہ فنامنا جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، ایک کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کندھے پہ چڑھ کے دوسرے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کو موقع ملتا ہے وہ کندھے پہ چڑھ کے ان کو برا بھلا۔ دونوں یہ نہیں سوچتے کہ کندھے سے اتر کر اگر ہم آپس میں بات کریں تو یہ کندھا کمزور ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ کندھا دیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ لینے والے موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ ہے تو بری بات، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ ہمیں سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جو گھسٹ کر آ رہا ہے اس کا بھی تو کوئی قصور ہے نا۔ نہیں سر، آپ کو لگتا نہیں ہے ماحول آپ نے ایسا بنا دیا ہے؟ ابھی جیسے میں بات کر رہی ہوں نا، میں صحافی ہوں، ٹھیک ہے،
یہ جو باتیں میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، میں جس ٹی وی پہ کام کرتی ہوں میں وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتی. تو آپ نے سفوکیشن اتنی زیادہ کر دی ہے سیاستدانوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. ہم کتنی دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، صحیح ہے، دیر ہو گئی نا. ہاں جی. تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چینلز ہیں جی جہاں پر آپ بات نہیں کر سکتی، ان کے جو مالکان ہیں وہ کس دباؤ کے تحت یا کس لالچ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی بات ماننا ہوگی. یہ ساری ہر ایک کی جڑیں آپ کو لالچ میں ملیں گی، ہر ایک کی جڑیں آپ کو خوف میں ملیں گی. خوف اور لالچ دونوں ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھی اس بندے نے ہمیں ڈرا دیا ہے کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے، تو اور آپ جو 1500 لوگ ہیں اس ایک کے مقابلے میں آپ اکٹھے اس لیے نہیں ہوتے کہ بھی وہ آپ کو لالچ بھی دے رہا ہے، آپ کو ڈرا بھی رہا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے کہیں کہ ہم نہیں ڈرتے اور ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے. آپ ہماری اب یہ جتنے بھی آپ کے چینل والے لوگ ہیں، ان کی یا تو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں یا ان کے ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اور ان کو پتہ ہے وہ یہ تو ان کا سائیڈ بزنس ہے. یہ چینل جو ہیں اصل کام ادھر ہے، تو وہ ادھر ہٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ لالچ اور خوف دونوں ہیں؟ بالکل ہیں، اور پورے معاشرے میں ہے. پورے معاشرے میں تھوڑا سا ہم وہی، میں چونکہ حکمرانوں کو ہی ڈسکس کر رہی ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہیں یا چاہے وہ سیاستدان ہیں، دونوں ہی حکمران رہے ہیں. امریکہ اس سارے کھیل میں کہاں ہے؟ کیا ہماری جو ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ میں جب بھٹو صاحب کا واقعہ دیکھتی ہوں، آپ کے خیال میں بھٹو صاحب کو کیوں قتل کیا گیا، پھانسی چڑھایا گیا؟ میرا اپنا خیال تو ایٹم بم بنانے کی وجہ سے، ایٹم بم کو شروع کرنے کی وجہ سے، اور چائنا کی طرف ان کا رجحان ہونے کی وجہ سے. اور کیونکہ ایوب خان آپ کو پتہ ان کا پورا دور پرو امریکہ تھا، اور اس کے بعد جب چائنا کی طرف معاملہ ہوا، حالانکہ چائنا ابھی بہت شروع کی بات ہے، اتنا کوئی بڑا ملک نہیں تھا. اور پھر یہ ہے کہ مضبوط ہونے کی جب بھی آپ کوشش کریں گے، ایک مسلمان ملک جو کہے کہ ہم اسلام کے نام پر ہم نے ملک بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، یہ بالکل منظور نہیں ہے ویسٹ کو. اچھا، ہاں، یہ بات ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کو پرابلم ہوگا اس وجہ سے ہوگا. تو بھٹو صاحب کے پیچھے جو پڑے وہ اس کی یہی وجہ تھی. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی جس نے بھی کوشش کی، ضیاء الحق کو بھی اس کا ٹھیک ہے، ان کے اور جو باتیں جو اپنی جگہ ہے، ان کا جو مین قصور تھا وہ ایٹم بم کو کمپلیٹ کرنا تھا، پروگرام کو کمپلیٹ کرنا تھا، وہ ان کے زمانے میں ہو گیا تھا. اسی طریقے سے مشرف صاحب نے جب بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جب تک ان کی بات مانتے رہے تو چلتا رہا، جب بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. یہ ہسٹری ہے. یہ حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی راستہ اختیار کریں اور اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن جنریشن آفٹر جنریشن اسی راستے پر چلتی رہے تو 2-3 قربانیوں کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہر قربانی کے بعد اگر آپ خوف کھا کے پھر ادھر ہو جائیں تو پھر جب بھی واپس آئیں گے آپ قربان ہو جائیں گے. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغان قوم سے لڑائی ہم نے کسی اور کے کہنے پر مول دی. آج بھی ہمارے درمیان اعتماد نہیں ہے، یہ کیوں ہم نے ایسا کیا؟ بس وہ تو دیکھیں نا، وہ چیزیں تو دو ہی ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں، خوف اور لالچ. کہ آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشلی بہت غریب کیا گیا. غریب تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. پاکستان کے جو وسائل ہیں، پاکستان کی جو جغرافی ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو ہسٹری ہے، کسی صورت میں ہم غریب نہیں ہو سکتے. مطلب کسی بھی آپ جو پاور پوٹینشیل پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس ملک کے جو پوٹینشیل ہے وہ غربت کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. ہمیں غریب بنایا گیا اکنامک ہٹ مین کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے. ہمیں جتنے قرضے لیے گئے ایسی جگہ پہ ڈالے گئے جہاں سے کوئی ریکوری نہ ہو اور ہم واپس وہ قرضے نہ کر سکیں. قرضوں کے بہت بڑے بوجھ، ایک پہاڑ ہمارے اوپر کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی ایسا رجیم آ جاتا ہے جس کو لیجیٹمیسی کی ضرورت ہو تو اس لیجیٹمیسی کو استعمال پھر کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور قصور ہمارا ہے
کہ ہم کسی اور کے نیشنل انٹرسٹ کو ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دی پیپل آف پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ آزاد ہوں، جس کو آپ سائیکولوجیکلی بھی، مینٹلی، اکنامکلی، فزیکلی، یہ تمام آزادیاں جب تک نہ ہوں، یہ صرف کسی بارڈر کے اندر رہنا، زندہ رہنا، کھا پی لینا، بچے پیدا کرنا، فوت ہو جانا، یہ کوئی آزادی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری افغان پالیسی ہائی جیک ہے امریکہ کے ہاتھوں یا ویسٹ کے ہاتھوں؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوگی نا اس وقت. تو ابھی تو صورتحال، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پٹھان لوگ جو ہیں یہ بہت فیئسلی انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے سوچ میں، پریکٹیکل ضرور ہیں، آ جاتے ہیں لالچ میں جب آپ ان کو پیسہ دکھائیں یا کوئی بات کریں، لیکن انڈیپینڈنٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان نے جب یو ایس ایس آر کی جنگ لڑی اور وہاں پر کافی ان کا اثر رسوخ ہوا، تو انہوں نے غلطی سے افغانستان کو اپنا بچہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بھی ہم اب جو ان کو کہیں گے یہ کریں گے، کیونکہ ہم نے ان کے لیے یہ کیا. آپ نے کیا ہے، وہ آپ کے احسان مند بھی ہیں، لیکن وہ ایک غیور قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ ڈکٹیٹ نہ کریں، ان کو آپ بھائیوں کی طرح اگر ڈیل کریں گے پھر وہ ہوگا. ابھی آپ چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ فورن منسٹر آف افغانستان جو ان کی موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان اس لیے نہیں آ پائے کہ وہ پروسکرائبڈ ہیں، ان کے اس کے اوپر انڈیا ان کو بلا رہا ہے، تو ان کے لیے پروسکرائبڈ نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اتنا شدید ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری جغرافی، ہماری ہسٹری، ہماری اکانومی، ہماری پالیٹکس، یہ چاروں چیزیں جڑی ہوئی ہیں بہت سختی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ. اور سب سے اہم ملک اگر دنیا میں مجھے کوئی کہے کہ پاکستان کے لیے دنیا میں سب سے اہم ملک کون سا ہے، میں کہوں گا افغانستان، کیونکہ ان چاروں فیکٹرز کا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اتنا لمبا بارڈر ہے ان کے ساتھ، ہمارا جغرافیکل وہ ہے معاملہ، پھر یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے چیکرڈ ہسٹری ہے اوپر نیچے، لیکن ہسٹری تو ہے نا. تو لیکن اگر ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے دیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ آگے نہ اپنے تعلقات بڑھائیں، تو پھر ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بالکل میں دوبارہ دہرا سکتا ہوں کہ ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے بہت ساری مخاصمت جو ہے وہ مس انفارمیشن پر ہے، ڈس انفارمیشن پر ہے، کسی اور کی گائیڈنس پر ہے. اور اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک دیتا ہوں مثال. آپ کے جتنے بڑے چینل ہیں، چاہے وہ جیو ہو یا یہ آپ کا اپنا یہ ہے، اور بھی ہیں، آج چینل ہے، ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نمائندے. جرمنی سے، جی میں فلانا جرمنی سے بول رہا ہوں، میں کبھی آپ نے دیکھا کہ میں کابل سے بول رہا ہوں اور میں جیو کا نمائندہ ہوں، اور میں کابل سے بول رہا ہوں اور میں آج کا نمائندہ ہوں. آپ کے وہاں لوگ ہی نہیں ہیں، یہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، 2 گھنٹے کا یہاں سے فاصلہ ہے. تو آپ کی تمام جو سورسز آف انفارمیشن ہیں وہ ساری ادھر سے آ رہی ہیں، اور وہ آپ کو روز باور کرا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کے دشمن ہیں. اور یہ مجھے آپ یہ بتائیے، انٹرنیشنل ریلیشنز آپ تو اچھی طرح سمجھتی ہیں، آپ کے سننے والے بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ ملکوں کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد جو ہے، جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، اسی پر ہوتے ہیں نا. چائنا انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں، وہاں پر بڑے پیمانے پہ موجود ہے. جو افغان حکومت ہے موجودہ، ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، جبکہ پاکستان سے سارا ان کا آنا جانا، کراچی سے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ساری ادھر ہے. اور وہ چائنیز کو ہراساں کرنے میں ان کو کتنا ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. مطلب یہ چیز لاجک کو بھی ڈیفائی کرتی ہے، یہ چیز جو بنیادی اصول ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اس کو بھی ڈیفائی کرتی ہے کہ بھئی افغان حکومت جو ہے اس کے ایما پر تحریک طالبان پاکستانی، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، لیکن ان کے پیچھے، تحریک طالبان کے پیچھے را ہے، موساد ہے، ایک اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ مل کر ہمارے اوپر انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ بھی آپ نے، اور کیوں سی پیک ترقی نہ کرے، چائنا اور پاکستان بہت زیادہ قریب نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ سی پیک سینٹرل ایشیا کی طرف چل پڑے افغانستان کے تھرو، ایسا نہ ہو کہ چائنا ڈیولپ کر لے گوادر کو.
یہ اصل باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لیکن سر ابھی عام فہم ہے. جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، ہماری تو یہ ریکارڈنگ ہے، ظاہر ہے اس کو ریلیز ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن ہم اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ نے بلوچستان کی خبر سنی ہوگی. جی. لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تر افغان ہیں. افغان حکومت کمٹمنٹ کر کے اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہے. تو کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ افغان حکومت ہتھیار مہیا کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کو. یہ وہ ہتھیار ہیں جو کہ امریکیوں نے چھوڑے تھے. پہلی بات یہ کہ امریکیوں نے ہتھیار چھوڑے کیوں تھے؟ ایک پلان کے تحت چھوڑے تھے. پھر اس کے بعد امریکیوں نے وہ ہتھیار چھوڑے جو کہ کچھ فوج لے گی، افغان فوج لے گی، کچھ وہاں کے سولین لے گئے، کچھ. اس کے بعد انہوں نے امریکن ایڈ کے تحت وہاں پر، ابھی یہ جو میں باتیں کروں آپ کو سب اس کا علم ہوگا، افغان ایڈ گئی، یو ایس ایڈ کے نمائندے گئے افغانستان میں. انہوں نے پیسے تقسیم کیے کہ بھی یہاں پر تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کس کو پیسے دیے؟ تحریک طالبان پاکستان کو. ان کو کہا کہ اب جو ہم نے آپ کو ڈالر دیے، یہ سارے ہتھیار خرید لو. ہتھیار انہوں نے خریدے اور انہوں نے ڈبل کام کیا. ایک ہمارے الزام لگایا افغان حکومت کے اوپر کہ انہوں نے ہتھیار دیے کیونکہ ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہتھیار بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہمارے خلاف استعمال کیے. تو یہ ایسی چیزیں، یہ سادہ تو نہیں ہے کہ جیسے نظر آتا ہے کہ وہی ہے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھی کیا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں یہ کوئی ایک ہوموجینس گروپ نہیں ہے. ایک ایسا نہیں ہے فوج کے جس میں جنرل نے کہا یہ کر دو تو وہ کر دیں گے، یہ کر دو. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن میں پاکستان کے خلاف لوگ بھی ہیں. اچھا. لیکن میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ افغان حکومت جو ہے اس کے اندر چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. افغان حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے چائنیز پہ حملے کروانے کا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، سی پیک کو روکنے کا. یہ سارا ہمیں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن. اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے آپ کو یہ باور کرا دینا کہ ہیلو یہ جی دیکھو یہ تو میں تو نہیں کہہ رہی سر، یہ تو ہماری حکومت کہہ رہی ہے. تو میں بھی حکومت کو ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو پالیسی ہے، میں تو اس پالیسی کی مخالفت میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی غلط ہے. میں بالکل کہتا ہوں ہمیں بار بار انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. جی بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کمیونیکیشن بڑھائیں، ان کے لوگوں کو بلائیں، خود جائیں. ان کے جو پرابلم ہے، دیکھیں یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھی ان کا جو پالیسی ہے کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی یا یہ، اور جو ان کی پالیسی الگ ہے. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 4-5 سال پہلے سعودی عرب میں کوئی خاتون گاڑی نہیں چلا سکتی تھی. کیا وہ ہمارے بہت دیرینہ پرانے دوست نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آسٹریلیا جو ہے، جو اوبرجینز ہیں وہاں کے اوریجنل لوگ، وہ مین حکومت میں ہے ہی نہیں، ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. انکلوسیونیس نہیں ہے. تو کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں؟ افغانستان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں جب تک کہ وہ ہمیں افیکٹ نہ کرے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملکوں کے تعلقات کے لحاظ سے تو ہم کیوں نہیں اچھے تعلقات بنا رہے ہیں؟ سوال تو بنیادی طور پر یہ ہے. میں نے اتنا لمبا جواب اسی کا نہیں تو میں یہ، اچھا آپ ابھی بھی ہم کسی کے زیر اثر ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا، مجھے یاد ہے کہ یہ رجیم جب چینج ہو رہی تھی، میں 1 ستمبر سے لے کر 3 ستمبر تک 3 دن وہاں پہ تھی. یہ اگست میں چینج ہوئی اور اس کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں. تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نظریاتی طور پر تو وہ ابھی بھی ادھر ہیں جیسے کئی سو سال پہلے ان کا معاملہ ہے، ان کا کلچر ہے یا شریعت کے نام پر جو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں جب ہم بات کرتے تھے، ہم نے بڑے جشن منائے کہ جناب اشرف غنی جو کہ ہمارا دشمن تھا، حامد کرزئی جس کی جو کہ راک اور ان کو بیسز دے رہا تھا، وہ چلے گئے. تو اب اس کی جگہ ایسی حکومت آ گئی جو کہ اب پاکستان پرو پاکستان ہے. تو پھر ہمارا یہ اندازہ بھی غلط ہو گیا. ہاں جی، اندازہ غلط ہونا تو ایک الگ بات ہے نا. دیکھیں پہلی حکومت جو اشرف غنی کی تھی یا کارزئی کی تھی، اشرف غنی تو چلا گیا، کارزئی میرے خیال ابھی بھی ادھر ہیں. یہ تو مطلب کوئی بھی ذی شعور شخص مانے گا کہ وہ تو پپٹ حکومت تھیں اور امریکنز نے کھڑی کی ہوئی تھیں، یا اس میں کسی کو کوئی شک ہے. اور اکثریت جو ہے، جو عوام تھے افغان جو کہ دیہاتوں میں تھے، وہ خلاف تھے امریکن قبضے کے بھی، اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حکومتیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کے بھی خلاف تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے
کہ جب افغان طالبان نے پیش قدمی شروع کی تو جیسے مکھن پگھلتا ہے ایسے پگھل گئے سارے، پوری ان کی فوج بھی. اس کا مطلب دل سے یہ امریکنز کے ساتھ نہیں تھے. اور یہ میں نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آخری جہاز میں اشرف غنی بیٹھ کے یہاں سے نکل جائے گا. وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ ہمارا پاکستان کا ساتھ دیں گے، تو وہ بھی تو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا. آپ نے ان سے تو پوچھا نہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ. سب سے پہلی ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہمیں اپنا بچہ بغل بچہ نہ بناؤ. آپ یہ نہ کہو کہ بھی ابھی چونکہ ہم نے آپ کو اتنا کیا تو ابھی تم یہ کرو تم یہ کرو. ہم آزاد ملک ہیں، ہم اب جو مرضی کریں. پہلی بات ان کی آزادی کو ماننا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دنیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ تم اپنی عورتوں کو تعلیم نہیں دیتے اور تمہارا یہ نظریہ غلط ہے. بھئی نظریہ ان کا اپنا ہے جو بھی ہے. آپ بات کرو کہ ہم نے تجارت کرنی ہے. ہم اگر آپ نے مدد سب سے پہلے تو امن کی بات کریں نا، کہ ٹی ٹی پی آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہو کہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں افغان سائل پر، تو سب سے پہلے تو امن کی بات ہونی چاہیے. ISIK بھی ادھر موجود ہے، TTP بھی موجود ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ علاقے جہاں پر ان کا اتنا عمل درخل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور میں مثال ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ کچے کا سنا ہوا ہے آپ نے، کچے کے ڈاکوں کا. جی ہاں جی ہاں. تو پاکستان تو سکہ بند ملک ہے نا، پراپر فوج ہے، پراپر ہر چیز ہے. وہ علاقہ کیوں ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ بلوچستان کے کتنے علاقے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے اسلام آباد میں مسجد گرائی تھی دوبارہ کس کے کہنے پہ آپ کو بنانی پڑ گئی؟ تو آپ کا کتنا کنٹرول ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ملک میں ایسے گروہ ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اپنے گریبان میں تو جھانکو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے. آپ کا کتنا کنٹرول ہے اپنے علاقے کے اوپر؟ تو بہن بات یہ ہے کہ آپ یہ جو حقیقت ہے اس کو مانیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس لیے کہ جب امریکن کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں اندر سے ان کا وہ ملاپ تھا. لیکن یہ تو پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ اب ان کے پیچھے رو ہے، ان کے پیچھے موساد ہے. تو کیا افغان حکومت کے پیچھے بھی پھر رو ہے اگر ان کا آپس میں اس قسم کا جوڑ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ اور ان کی شکایات مختلف ہیں، ان سے بات کریں، آپ ان کی شکایات دور کریں، وہ آپ کی شکایت دور کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کہیں کہ بس ہماری ساری باتیں ماننی ہے اور آپ کی ہم نے کوئی بات نہیں مانی. یہ ہمارے ہاں پختونخوا میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چونکہ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے بنیادی طور پر، تو آپ ہمیں اجازت دیں، آپ مطلب پاکستان، وفاقی حکومت ہمیں اجازت دے. یہ اور بات ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے، افغان پالیسی بن کہا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اختیار لیں. یہ باتیں جرگے کے تھرو ہوں گی، یہ باتیں گفت و شنید کے تھرو ہوں گی. تو علی امین گنڈاپور صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بات کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے مسائل ہیں نا جو قومی لیول کے ہوتے ہیں، یہ لوکل مسائل نہیں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرحد پختونخوا کی ملتی ہے اور سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی وہی ہیں، KPK کا علاقہ، اور جو پہلا فاٹا تھا بھی KPK میں ہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو حل کر پائیں گے یا کر لیں گے. لیکن اگر ان کی معاونت، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو باقیوں کے مقابلے، وہ معاونت کی ہی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی معاونت کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں، وہ بھگت رہے ہیں اس کو، اور وہ اس کی ایگزیکٹ نوعیت کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور پروونشل حکومت کو مل کر یہ کام کرنے کا ہے. اور یہ کام اس کے اندر پولیٹیکل جہت ہے، ڈپلومیٹک جہت ہے، ملٹری جہت بھی ہے، اکنامک سوشیو جہت بھی ہے. تو یہ 5 جہتیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان سب پہ کام کرنا پڑے گا. اور کام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جیسے کہ صدیوں پرانا ایک رواج چلا آ رہا ہے اس علاقے کا، چاہے آپ اس کو برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں، جو ان کا رواج ہے جس جرگے والا، اور جس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس میں ڈالیں جو کہ اس رواج کو سمجھتے ہیں، ان کے طور طریقے سمجھتے ہیں، ان کی بولی سمجھتے ہیں، اور ان کو بات کرنے کا سلیقہ معلوم ہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جلدی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ افغانستان کے ساتھ ایسی ہو کہ کوئی تیسرے ملک کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہمارے تعلقات خراب نہ کر سکے. تیسرے، آپ کی ساری باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس زمانے سے، مطلب کریشن سے لے کر ہی میں بات کر لوں نا، کریشن کے بعد ہی آپ سیدھا چلے گئے ادھر، تو ادھر سے اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم ابھی بھی انہی
اسی شکنجے میں ہے. کیونکہ ابھی بھی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ہمیں اگر امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس کو چننا جی، چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے بڑا اچھا سوال کیا. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جی، مجھے نہیں پتا آپ گاؤں میں پلی بڑی ہیں یا کسی میں ڈیرہ شہر میں. اسماعیل خان کے شہر میں پلی اچھا، بڑی شہر ہوں. میں. ہاں جی، چلے محلہ کا تو آپ کو پتہ ہاں ہوگا. بالکل محلے کے علاقے. تو کسی گاؤں میں اگر ایک چودھری ہو جی، اور جس کے پاس بہت وسائل ہوں، جس کے پاس اور بھی آپ کو انفلوئنس کرنے کے طریقے ہوں، اور کوئی ایک درمیانے قسم کا لوگ بندہ اور ایک کمی جس کو کہتے ہیں کام کرنے والا ہو، تو یہ جو ان کی آپس کی ریلیشن شپ ہے یہ جلدی تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کمی ہے جو کہ کام کرنے والا ہے کہ یار تم 10 سال پہلے بھی اس کی خدمت کرتے تھے، تم آج 20 سال ہو گئے پھر اس کی خدمت کر رہے ہو. جب تک کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی چیزوں کو تبدیل نہ کرے. تو پاکستان جب تک اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا، اپنی اکانومی پہ توجہ نہیں دیتا، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتا، اپنے اندر اعتماد پیدا نہیں کرتا، تو آپ چودھری کی بات مانتے رہیں گے. لیکن جب بھی آپ نے چیزیں حاصل کر لی، جس کا میں کہہ رہا ہوں، اور وہ جیسے میں نے کہا وہ 2 چیزوں سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا، خوف اور لالچ، تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں چین اور اس کی. جی، پہلی بات تو میرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ جغرافیہ دیکھیں کہ ہمارے قریب کون ہے، ہمارے دور کون ہے، ہسٹری دیکھیں کہ کس نے ہمارا ساتھ دل لگا کے ہر وقت دیا، اور کون کبھی ہمیں دھلے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے، کبھی پھر جپی ڈال دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، اور کس نے ہماری معاونت کی، ہماری فوج کو کھڑا کرنے میں، ہماری فوج کو اکیپ کرنے میں اور آپس کے معاملات میں، اور ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور کس نے بار بار دھوکہ دیا. یہ 2 چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو چین اور امریکہ ہمارے کوئی برابر کے لوگ نہیں ہیں کہ بھی ہم نے ان میں بیلنس کرنا ہے. بیلنس کیا جاتا ہے جب دونوں لوگ کوئی برابر کے ہوں، کہ آپ کا ایک چچا کا بیٹا ہے، دوسرا آپ کا تائے کا بیٹا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ دونوں میرے ایک رشتہ داری ہے تو ہم ان کو برابر کرتے ہیں. ایک آپ کا ریلائبل دوست ہے، ایک آپ کا ان ریلائبل دوست ہے، تو اس میں آپ بیلنس کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو میں مانتا ہوں، یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں. کیوں؟ آپ کی ایکسپورٹ آج بھی زیادہ تر امریکہ میں جاتی ہیں، آپ کے بچے پڑھنے کے لیے ادھر جاتے ہیں، آپ کے لوگ اگر اپنی اردو زبان کے بعد اگر کسی زبان کو سمجھتے ہیں تو وہ انگریزی کی زبان ہے. مڈل ایسٹ میں انفلوئنس امریکہ کا ہے اور آپ کے لوگ ادھر موجود ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاملے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہورائزن کے اوپر کہ کون سی طاقت ترقی کر رہی ہے، کون سی طاقت فلیٹ ہو رہی ہے، رویے بھی آپ کو معلوم ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیلنس جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ آپ کی دوستی سکہ بند رہنی چاہیے، اعتماد سے بھری ہوئی رہنی چاہیے، بلا شک و شبہ رہنی چاہیے. اور امریکہ کے ساتھ آپ کی ٹرانزیکٹیو رہنی چاہیے، کیونکہ وہ خود اس قسم کی دوستی کرتے ہیں. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہماری حکومت ہے یہی کر رہی ہے، یہ میرا اندازہ ہے. اللہ کرے کہ یہ درست ہو، اس کے کچھ قرائن موجود ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب ادھر کیوں گئے اور ان سے بات کی، تو جو فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف چائنا. نہیں، اور ہم ادھر رک جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وزٹ ہوا اس میں ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم دے کے آ گئے پھر سے. دیکھیں، ہاں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں مجھے کیونکہ ابھی معلوم چیز سامنے نہیں آئی، لیکن آ جائے گی. لیکن آپ کا تجربہ تو ہے نا. ہاں، تجربہ میرا یہ کہتا ہے کہ جو بھی ملا ہے ٹرمپ کو وہ کچھ دے کر آیا ہے، کچھ لے کر نہیں آیا. اب میں نام لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ یو کے کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، یورپین یونین کو دیکھ لیں، یہ یوکرین کو دیکھ لیں، جو بھی ملا ہے ٹرمپ کو وہ کچھ دے کر آیا ہے، کچھ لے کر نہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کوئی ثابت کر دے کہ آپ یہ غلط کر. لیکن ایکسیپشن ہمیشہ ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پتہ چلے گا، یہ تو ابھی تو چیز کھلی نہیں ہے. لیکن فی الحال بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جس طریقے سے وہ پیچھے ہٹا ہے، جس طریقے سے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس میں صرف 3 باتیں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ بیلنس کی جب بات کرتے ہیں، یہ میں اپنے ڈپلومیٹ سے بات کر رہا ہوں، اپنی لیڈرشپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چین گوادر ڈیولپ کر سکتا ہے اور سامنے
امریکہ آف شور تیل نکال سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنے دیں آپ ان کو۔ اچھا ہونا بہت مشکل ہے، یہ اچھا ممکن نہیں ہے کہ ادھر چین ہو ادھر امریکہ ہو ہم، اور سارے معاملات ٹھیک ہوں۔ ہم، اگر امریکہ کو آپ یہ ریئر ایلیمنٹس جو ہے جی ان کے دیتے ہیں ٹھیکے، منرلز، منرلز کے ٹھیکے دیتے ہیں، ہم، تو اور ایسی جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں پہلے ہی کوئی اتنا امن امان نہیں ہے، ہم، اس کے بعد بھی اگر آپ کا سی پیک چل سکتا ہے ہم، اور آپ کا ٹیررزم کم ہو سکتا ہے یا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بھی کام بہت مشکل ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں تعلقات بڑھا رہے، ابھی آپ نے ذکر کیا ہمارے جی تعلقات جی 3-4 زمانوں میں رہے ہیں نا، جی اور نزدیک والے اگر دیکھیں تو مشرف کے زمانے میں رہے ہیں، ہم، اور اسے جب جن زمانوں میں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، ہم، کیا ہماری ٹیررزم بڑھا ہے یا کم ہوا بڑا ہے؟ ہے، بس آپ جواب اپنے تک رکھیں، ہم، غربت ہماری بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ہم، تو اگر 3-4 دفعہ ان کے ساتھ تعلقات کے بعد ہماری غربت بھی بڑھی ہے، ہم، قرضے بھی بڑھے ہیں، اور ٹیررزم بھی بڑھا ہے، تو آپ کس زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب کے جو تعلقات ہوں گے وہ ٹیررزم کم ہوگا اور ہم امیر ہو جائیں گے؟ کیا ہسٹری سے سیکھنا نہیں ہوتا انسانوں نے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھ رہے سر؟ اچھا، اب یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ ہوتا یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مین انٹرسٹ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام کا، ہم، لیکن جب کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسی دھمکی آپ کو مل جائے یا کوئی ایسا لالچ آپ کو مل جائے کسی پولیٹیکل شخصیت کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا ایک گروہ کو، کہ جس میں اس کا اپنا سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ میری سروائیول گئی بھاڑ میں تو ملک کے خاطر یہ کروں گا، ملک کو آگے لے کر جاؤں گا۔ اس میں لوگ قربانیاں بھی دیتے ہیں، وہ قربانی کا جذبہ کتنا ہے موجودہ لیڈرشپ میں، کتنا نہیں ہے۔ بہادری تو ہم نے دیکھ لی، فیلڈ مارشل کی بہادری کا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن جو باقی لوگ ساتھ ہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم والے، ان کو بھی آپ جانتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ اس طریقے سے سامنے آئے کہ انویسٹمنٹ بھی آ جائے وہاں سے، امریکہ اور چین کو ہم قریب لانے میں کامیاب ہو جائیں، امریکہ اور ایران کو ہم قریب لانے میں کامیاب ہو جائیں، جنگ نہ ہو ایران اور اسرائیل کی، جنگ نہ ہو ہندوستان اور پاکستان کی، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک ایسی نشانی ہے جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہاں، وہ کہہ زیادہ رہے ہیں۔ ہیں کہ اگلے کچھ یہ مہینے جو بھارت تھوڑا سا چین کی طرف گیا ہے، ہم، امریکہ کے سے دور ہوا ہے، ہم، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ٹھیک ہے بھارت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں جو اچھائی ہے ان کی وہ تو ماننی چاہیے نا بھائی۔ ہم، انہوں نے ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل کیا ہے۔ جب انہوں نے دھمکایا ہے امریکہ نے، تو بجائے اس کے کہ دھمکی میں آ کے ان کے پاؤں پڑ جاتے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، ہم ادھر جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ کیا کرتے ہیں وہ پتہ ہاں، چل جائے گا، جی ورنہ دیکھیں روس سے تو وہ ہتھیار پچھلے 50 سال سے لے رہے ہیں، ہاں اور یہ جو ایران کے ساتھ جس کو پرسکرائب کیا ہوا تھا کہ ان کے جی ساتھ کوئی تجارت نہ کرے، وہ جی پچھلے وہ کر 15 رہے سال ہیں سے کر رہے ہیں، بالکل اور یہ تیل والا معاملہ بھی پچھلے 2-3 سال سے ہے۔ تو وجہ امریکہ کی ناراضگی کی یہ نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم، بھی تم یہ کرتے ہو، تو وجہ میں کیا آپ کو بتاتا ہاں ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ہاں ایک تو یہ جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے ہندوستان نے، کہ کوارڈ کا حصہ بھی تھا، ہم، I2U2 کا حصہ بھی تھا، ہم، شاید آکس کا حصہ بھی بننے جا رہا تھا، ادھر برکس کا حصہ تھا۔ ہم، برکس کیا کرنے جا رہی ہے؟ برکس ایک ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لانا چاہ رہی ہے۔ صحیح یہ امریکہ کو بالکل منظور نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی نے ڈالر کے مقابلے میں کرنسی کی بات کی ہے، چاہے وہ لیبیا تھا، چاہے وہ عراق تھا، ہم، ان کا منہ سے ایک جملہ نکلنا تھا، انہوں نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہم، تو یہ بھی، تو یہ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ہم، کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تمہیں کھڑا کیا تھا چین کے خلاف ہم، کہ تم اس کو روکو گے، اس کا انفلوئنس روکو گے، تم نے تو پاکستان سے مار کھا لی، ہم، تم کیسے ہمارے حلیف ہو، کیسے بڑا ملک ہو کہ بھئی چین کو تو تم نے کیا روکنا تھا، تم تو پاکستان کے آگے تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ یہ 2 وجوہات ہیں جو ان سے ناراض ہیں۔ یہ میرا خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ ہم، تو اس لیے ابھی تھوڑا سا ملیا میٹ ہے، ہم، اس لیے میرا خیال بہت جلدی یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے یا وہ غلطی کی ہے، اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ، یا امریکہ پاکستان کے قریب آیا ہے، ہم، اس کے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ صحیح ہے
اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور میرا اپنا اندازہ ہے نومبر دسمبر، تو 4 مہینے تک آپ کو شیشے کی طرح کلیئر ہو جائے گا کہ ان کے قریب آنے سے ان کی وجوہات کیا تھیں اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو اس سے ہمیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا. آپ نے ایک بات کی کہ پریشر، ٹھیک ہے، جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا نظام ہے، پولیٹیکل لوگ تو پورے اقتدار میں ہے نہیں، اقتدار کا شراکت کہیں اور بھی ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں آپ کی اس تھیوری پر کہ خوف اور لالچ. امریکہ کی طرف سے ایک خوف تو یہ ہے کہ اوورال جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی حکومت، آپ کی حکمرانی یہ آپ کے ہاتھوں سے. ایک تھریٹ کیا خان صاحب بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو کیا آپ نے زیادہ چوں چراں کی نا؟ ہاں جی، پہلے تو میں وہ آپ کو یہ ثابت کر دوں نا کہ یہ وہ تھریٹ دیتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. ایوب خان نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اس کے بعد وہ گھر چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ان کو لٹکا دیا گیا. ضیاء الحق نے ایٹم بم بنا لیا، ان کا جہاز کا کریش ہو گیا. جب یہ جنگ ختم ہوئی افغانستان والی، تو مشرف نے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کی، ان کو فارغ ہو گیا. تو یہ تو ہسٹری ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی آ جائیں. جی وہ بھی اسی قسم کا ہو سکتا ہے کہ کسی وعدے کو پورا نہ کیا ہو. تو امریکہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو ہلکا پھلکا تھریٹ دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بھی میں تمہیں یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا. وہ سکہ بند آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو، اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو دے میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. تو اس لیے یہ تھریٹ اور یہ خوف ریئل ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے یا کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی دھمکی نہیں ہے، ہوا میں دھمکی نہیں ہے. اس بات کو تو یہاں پر چھوڑ دیں. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا بھلا؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا خان صاحب بھی ایک تھریٹ ہیں؟ جی تو ابھی دیکھیں نا، ابھی یہ جو خان صاحب تھریٹ ہیں یہ تو موجودہ حکومت کے لیے آپ سمجھے ہے نا. میں اسی کی بات کر رہی ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس تھریٹ کو امریکہ بھی استعمال کر رہا ہے. میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. امریکہ استعمال کر رہا ہے کسی اور پیرائے میں. اچھا. لیکن یہاں پر اندر بھی یہ استعمال ہو رہا ہے تھریٹ کسی اور مقصد کے لیے. نہیں، وہ مقصد مجھے ذرا بتائیے نا ویورز کے لیے کہ امریکہ کس اور پیرائے میں استعمال کر رہا ہے. امریکہ تو جو بھی تھریٹ دے گا یا جو بھی ایکسپلائٹیشن کرے گا وہ اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے لیے کرے گا. یہاں پر جو بھی تھریٹ استعمال کرے گا، جو بھی وہ اپنے دوام کے لیے استعمال کرے گا. تو یہ تو اپنا انٹرسٹ کے لیے استعمال کرے گا. تو دیٹ از دا پوائنٹ. میری نظر میں آج بھی اگر پاکستان کو آپ نے ان مسائل سے نکالنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج پاکستان میں خاص کر فوج زیادہ آپ کو پتہ انٹرفیئر کرتی ہے. جب فوج کی بات، اس میں کچھ خوبیاں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. وہ یہ ہیں کہ ان میں آرگنائزیشنل سکل بہت زیادہ ہے، ایڈمنسٹریٹو سکل بہت زیادہ ہے، اور امپلیمنٹیشن کی طاقت بہت ہے. اگر آپ یہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر گزرتے ہیں. ان میں وہ پلاننگ اور وہ کرنے کی اہلیت بہت ہے. لیکن جو ان میں نہیں ہے خوبیاں، وہ یہ ہے کہ ان کو اکانومی کا پتہ نہیں ہے، ان کو انٹرنل پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، اور ان کو بات چیت کرنے کا جو نیگوشیشن سکلز ہوتی ہیں اس کا اتنا پتہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ڈپلومیٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حکومت ہو جس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو ود دی آرمڈ فورسز، لیکن ساتھ کی ساتھ وہ حکومت خود ایک عوامی حکومت ہو، عوام کی پذیرائی اس کو حاصل ہو، ایک پاپولر عوامی حکومت ہو. خان صاحب سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کس کی تھی؟ میں تو صرف ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو جیسے مرضی تعویل کر لیں. تو یہ فیلڈ مارشل عاصم صاحب اور ایک نڈر مضبوط جس کے ساتھ عوام ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈر، دس از دی کمبینیشن جو کہ پاکستان کو نکال کے لے کے جائے گی. سر میں تو پھر ماضی میں تھوڑا سا جا رہی ہوں نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کس کی تھی فوج کے ساتھ، اور خان صاحب سے زیادہ پاپولر کون تھا؟ تو وہ بھی تو نہیں بن سکی نا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ اس میں بیلنس نہیں رہا نا.
دیکھیں اصل حکومت تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاونت ہونی چاہیے فوج کی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تناظر میں فوج کی ان پٹ بھی ہونی چاہیے. فوج کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو میں نے 3 بڑی چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا، جس میں جس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ بہت اہم ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ لڑائی لڑ کے کچھ جو بندوق بردار لوگ ہیں ان کو مار تو دیں گے، لیکن اس کے بعد جب بات کرنے کی بات آئے گی، جب جرگے کی بات آئے گی، تو پھر فوج کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. پھر آپ کو پولیٹیشین کی ضرورت پڑے گی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو پولیٹیکل اکیومن، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، پولیٹیکل سپورٹ آف دی پیپل. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ فوج کے بغیر اس ملک کا دفاع کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے فوج ناگزیر ہے. اس کے مخالفت ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی پالیسی کی مخالفت کر سکتے ہیں، وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی اکثریت کو سائڈ لائن کر کے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. نہیں تو لے تو ہمیں ڈوبی پالیسی نا. آپ دیکھیے افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا آج بھی، مطلب مجھے کبھی کبھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہماری 3 پڑوسی ہیں نا، چلیں چوتھا وہ ظاہر ہے وہاں پہ چائنا بھی ہے، گلگت بلتستان، کوئی ہم سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پالیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ پالیسی تو وہی آ رہی ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہو تو پھر اس کا کیا حل نکالیں ہم؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو فارن پالیسی ہے وہ فارن آفس پہ چھوڑنی چاہیے، جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پولیٹیشنز پہ چھوڑنی چاہیے، جو نیگوشیشن سکلز ہیں وہ ڈپلومیٹس پہ چھوڑنی چاہیے. لیکن جہاں پر بات آ جائے کینیٹکس کی اور لڑنے کی، وہاں فوج کی بات سننی چاہیے، اور ان سب کو مل کر بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو حکومت ہو وہ آرٹیفیشل نہ ہو، وہ حقیقی نمائندہ ہو عوام کی. آپ نے ایک مصالحت کی کوشش بھی کی ہے نا؟ نہیں، جاری ہے. اچھا جاری ہے. تو کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب کوئی رزلٹ اس کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پتھر کے اوپر بھی ٹپ ٹپ پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے جو میں بتانے والا ہوں آپ کو، کہ جب بھی کوئی پاور میں ہوتا ہے تو وہ خود بخود کبھی ریفارم نہیں ہوتا. دس از نیور ہیپنڈ. اچھا آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں کہ ایوب خان کو خود بخود راستہ نظر نہیں آیا کہ بھی مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. جب سارے بلنڈر ہو گئے اس کے نتیجے میں پھر ان کو جانا پڑا. اسی طریقے سے بھٹو صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ وہ اکثریت لے چکے تھے 77 کے انتخابات میں، لیکن وہ 2/3 کے چکر میں انہوں نے مزید اپنے آپ کو کیا. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس کا زور نہیں دینا چاہیے، وہ کہاں پر گئے. اسی طریقے سے یہ چلتا رہا. تو جو بھی شخص پاور میں ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود بخود ریفارم ہو جائے گا، اس کو خود ہی خیال آئے گا کہ جی یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کبھی نہیں ہوتا. دس ول ناٹ ہیپن. اٹ از آلویز اے شاک آف سم ایونٹس جو کہ آپ کو رائے راست پہ لاتے ہیں، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ پاور میں ہو، پولیٹیکل پاور کی بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے یہ کام کر لینے چاہیے پہلے وقت سے پہلے، ورنہ یہ وقت ایسا نہیں ہوتا. وقت آپ کو آ کے سمجھاتا ہے، اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ اس دفعہ ایسا ہو اس PDM کی حکومت کے ساتھ. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ انہوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے ایک پارٹی کے اس کے اگینسٹ، اور جس طریقے سے تمام جو انسٹرومنٹس آف اسٹیٹ ہیں، آپ کے یہ عدالتیں ہیں، آپ کی پولیس ہے، آپ کی یہ جو ہوتے ہیں سول سرونٹس ہیں، جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کیا وقت ایک سا رہتا ہے؟ کیا وقت تبدیل نہیں ہوگا؟ اور سر ایک سوال کرنے جی جی بالکل کیجیے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں ایسا سوال آپ مجھ سے نہ کریں جس کا جواب پوری دنیا جانتی ہو. آپ مجھ سے وہ تو سوال پھر کریں، آپ قصوروار انہیں کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ نہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاہے گھوڑا ہو اور سوار ہو، اگر اس گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوار کہ یار مجھے تو یہ گھوڑا لے کے جا رہا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، میں اتر جاؤ نا یار. آپ گھوڑے کے اوپر کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ سر کتنے اترے؟
نہیں اور کتنے اتارے گئے، جو اترے، جو خود اترے، آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. جو اتار کے نیچے پٹک دیے گئے ان کو آج بھی کوئی یاد نہیں کرتا. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت کو، خان صاحب نے تو اس تھیوری کو بھی غلط ثابت کیا، وہ ان کو ہاں اتار جی، کے نیچے وہ معاملہ پٹکنے کی اور کوشش دیکھیں، کی، لیکن عوام نے ان کو آسمان پہ میں چڑھا دیا. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اور ان معاملات میں زیادہ اس لیے بات نہیں آپ کے ساتھ کر رہا کہ میں وہ چونکہ مصالحتی کوششوں میں جی جی مصروف ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک سائڈ اس طریقے سے ناراض ہو جائے. لیکن جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ کہنا ہے، اور میں آپ نے سنا ہوگا جی یہ میری بات، جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اتنا گند مچ چکا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی معافی مانگے تو معافی کون کس سے مانگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر فوج کی پالیسی کے خلاف بھی کوئی احتجاج کرنا تھا تو کہیں کسی میدان میں کر لیتی، کہیں کر لیتے، بتاتے جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ فوج کی تنصیبات کی طرف نہیں جا سکتے، وہ تو آپ اپنے پر حملہ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو ادھر جانا، ان کا اس ڈائریکشن میں جانا بہت بڑا بلنڈر تھا، میں آج بھی مانتا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو معاملات ہوئے، جو آگ لگائی گئی، جو پتھراؤ ہوا، اس کا پتہ لگایا جائے، پراپر کمیشن بنایا جائے کہ وہ کس نے کیا ہے. ہم ہر اس بندے کے خلاف ہیں جس نے وہ کیا ہے، اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اور اس کمیشن کا بننا ہمیشہ میں سمجھتا تھا ضروری ہے، اس لیے کہ اور فوجی عدالتوں میں مقدمات جو ہے وہ تو خیر ابھی بڑی بات ہوگی، وہ جیسے بھی معاملہ، تو ایک تو یہ ہے کہ کسی نے معافی مانگنی ہے اس کی. پھر جو آپ کا 8 فروری کا انتخاب جس طریقے سے چوری ہوا، اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ آپ کے الیکشن کمیشن نے معافی مانگنی ہے. جن بڑے بڑے جسٹسز نے ایسے فیصلے دیے کہ آپ کا نشان لے لیا، آپ کو بے یار و مددگار کر دیا، کسی طریقے سے آپ اس میں حصہ ہی نہیں لے سکے، اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ ہائر جوڈیشری نے معافی مانگنی ہے. جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، آپ نے اپنے لوگوں پر سیدھی تان لی بندوقیں، اور اس کی معافی کس نے مانگنی ہے؟ انٹیریئر منسٹری نے مانگنی ہے. تو یہاں تو سب نے معافیاں مانگنی ایک دوسرے سے. تو بجائے اس کے کہ آپ تفصیلات میں جائیں کہ تم مجھے معاف کرو، تم پہلے بتاؤ تم نے کیا کیا، آپ کہیں جی ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سب معافی مانگتے ہیں، ایک لائن لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بے شک آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے کر آئیں. یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوگی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہے، جو جس راستے سے آپ گزر کر آئے ہیں. تو ایک اور کر لیں، اس کے بعد نیا الیکشن کمیشن بنائیں، شفاف انتخابات کروائیں، جس کا حق بنتا ہے اس کو حکومت دیں. فوج اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، نہ وہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے، نہ فوج ان کے خلاف کوئی بات کرے، بھول جائیں ہر چیز کو، آگے چلیں. صاف ظاہر ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں جی اتنا قتل ہوا، اتنے لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اس کو کس کو معاف کریں. تو پھر اگر آپ یہ تھریٹ دیتے رہیں گے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، تو پھر یہ ملک ایسے ہی بندہ رہے گا جیسے، اور یہ سلسلہ کہیں رکے گا جی. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا میں قائل ہوں، ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد نئے انتخابات ہونے چاہیے، معافی تلافی کے بعد دل سے کر کے آگے چلیں. اور اس دفعہ گارنٹی جو ہے یہ نہ لیں امریکہ سے یا سعودی عرب سے، گارنٹی اپنے عوام سے لیں. ان کو کہیں بیٹھیں ٹی وی کے اوپر کہیں دیکھیں جی ہم یہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا اور یہ لائن آگے چلے گی. تو اس طریقے کا کوئی کام ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے، آپ تو خود انسٹیٹیوشن کا حصہ رہے ہیں، ہم اب ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے تو وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں، تو 2-3 چیزیں جو تھیں وہ چھوٹی چھوٹی کر کے میں پوچھنا چاہوں گی. آپ تو خود اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں، گواہ ہیں، اور خود رہے بھی ہیں ان میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس طرح کا کوئی کمیشن بننے کے چانسز ہیں کہ ہم سب سے پہلے میں اپنی غلطی مانوں نا؟ میرا خیال ہے کہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دفعہ ہسٹری ریپیٹ ہو گئی ہے کہ بچے کو ازبر ہو گئی ہے اب، کہ سائیکل ازبر ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے، اور ایک اور سائیکل سے ہم گزر رہے ہیں. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے خلوص کے ساتھ کوئی کوشش کرتا ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کی، لیکن چونکہ عوامی مینڈیٹ ساتھ نہیں ہوتا تو تمام چیزیں پھر واپس ہو جاتی ہیں، پھر آپ زیرو سے پھر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سارا کام ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلیں،
اور جو افواج میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانیں، ان کی ان پٹ کو توقیر دیں اور مل کر آگے چلیں، لیکن لیڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہیڈ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ جس کو عوام کی تائید حاصل ہو. کیونکہ بعض اوقات تاریخ کا بھی یہ بھی ایک رہا ہے نا، المیہ کہیں یا ظلم کہیں، کہ بہت سارے جو سیاستدان تھے ان کو کسی نہ کسی اسکینڈل میں بھی پھنسا دیا گیا. چھوٹا سا آخر میں جاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان کو حصہ دینا چاہیے، ان کو لیڈ دینی چاہیے، لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا میمو اسکینڈل ہوتا ہے، کبھی سائفر کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی ڈان لیکس آ جاتی ہے، تو سیاستدان بیچارے تو اس چکر میں بھی پھنس جاتے ہیں نا. آپ نے 2-3 دفعہ سیاستدانوں کو بیچارہ کہا ہے، اور میں نے ہر دفعہ اس پر اعتراض کیا کہ سیاستدان بیچارے نہیں ہیں. سیاستدان سر وہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں نا، تو عوام ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عوام کی کے آواز ووٹوں کو سے آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کے ووٹوں سے اگر آئیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ عوام کے ووٹوں سے بعض اوقات نہیں آتے، وہ کسی اور کی طاقت کے برتے پر آتے ہیں. اس عادت کو جب وہ چھوڑیں گے تب یہ بات آگے بڑھے گی، تب یہ اسکینڈل نہیں بنیں گے، چاہے وہ میمو اسکینڈل ہوگا، چاہے وہ سائفر ہوگا، چاہے وہ ڈان لیکس ہوگا. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر انسان تو فرشتہ نہیں ہے. جی ہر انسان میں کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی چیز پکڑی جا سکتی ہے. کسی نے اپنی جوانی میں کوئی کام خراب کیا ہوگا، کسی نے بڑھاپے میں کام خراب کیا ہوگا، کوئی پیسے کے لالچ میں آیا ہوگا، کوئی اور کسی لالچ میں آیا ہوگا. آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نظام ہے وہ ایک شخصیت پر نہیں چلنا چاہیے. نظام باقاعدہ جیسے ہمارا بنا ہوا ہے وہ باقاعدہ مشاورت پر چلتا ہے. وہ تب وہ کامیاب ہوتا ہے کہ وہ جو مشیر ہیں یا جو لوگ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اس عوام کے جذبات کو توقیر دیں، نہ کہ جو ڈکٹیشن ہے اس کی بات مانیں کہ بھی ابھی یہ ترمیم کرنی ہے، ابھی وہ ترمیم کرنی ہے، سارے ادھر آ جاؤ، سب یہاں بیٹھ جاؤ. جب تک یہ کردار ہم میں پیدا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اس کے لیے تسلسل چاہیے، کم از کم 4-5-6 جو ہے نا آپ کو جینون الیکٹڈ لوگوں کی حکومتیں چاہیے. ان میں جو خامیاں خوبیاں ان کو آپ تھوڑا بہت ان کی اکوموڈیٹ کریں، مدد کریں ان کی، تو خود بخود لوگ جو ہے نا اچھے لوگوں سمجھ جائیں گے کہ کون کام کرتا ہے، کون کام نہیں کرتا ہے. اور پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک تو جب تک آپ اسٹرانگ اور رسپانسبل لوکل گورنمنٹ سے نہیں لے کر آتے، آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے. آپ کا مسئلہ چاہے انصاف کا ہو، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، یہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو. یہ بنیادی مسائل ہیں. ابھی تو بحث چھوٹے انتظامی یونٹس کی بھی ہو رہی ہے. جی وہ بحث تو ہونی چاہیے کہ کیسے، لیکن ابھی 2 گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ صوبوں کی بات کو ابھی نہ چھیڑیں کیونکہ اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ اتنی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. اس کے بجائے آپ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس کو کریں. وہ صوبے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ وسائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس صورت میں ان کو وسائل آگے تقسیم کرنے پڑیں گے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا افواج پاکستان سے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ نے وہ لڑائی لڑی وہ بھی دیکھا، اور جو کچھ آپ اندر کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں. تو اب اللہ کا نام میں ان سے استدعا کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس عوام کے لیے کچھ کر لیں. یہ لوگ نہیں کر پائیں گے جن کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اسٹرانگ اینڈ رسپانسبل لوکل گورنمنٹس ان کے اوپر تھوپیں، ان کو کہیں کہ یہ اچھا یہ بھی وہ تھوپیں، یہ خود تو کریں گے نہیں. آپ پوچھ لیں، کسی پارٹی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. وہی آپ کر لیں نا، چھوڑ دیں اس چیز کو، پہلے الیکشن کروائیں نا. نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے الیکشن میں چلے جائیں. میں اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اتنے ایسے کام کر لیتے ہیں تو وہ کام بھی کر لینا جو کہ عوام کے فائدے کے ہیں، جو ایک غریب آدمی کو فائدہ پہنچائے. دیکھیں بڑا ہم نے سنا ہے کہ جی یہ مہنگائی کم ہو گئی، حالانکہ مہنگائی کی شرح اور مہنگائی میں فرق ہوتا ہے. آپ پوچھیں یہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کی 40,000 تنخواہ ہے یا 50,000 ہے، کہ ایک خاندان کیسے چلتا ہے. کاسٹ آف لیونگ نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی. وہ بجلی کا بل اور گیس کا بل ادا کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے کھانے پینے کے لیے. تو پھر بھی اگر آپ کہیں کہ یہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے لیے اگر ہمیں 50 سال انتظار کرنا پڑے گا تو کون انتظار کرے گا اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا.
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کا حل وہی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، عوام کی حمایت والی حکومت اور معاونت فوج کی، اور مل کر یہ اس ملک کو نکالیں اس معاملے سے. اور یہ جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں بلوچستان کے پی کے ارسوائل فاٹا کے، اس کے لیے اچھے مدبر سیاستدانوں کا ایک گروپ بنائیں جو ان کو حل کریں. وہی حل کر پائیں گے. جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو آپ نے لڑنا ہی ہے جی، لیکن دو کام اور کرنے ہیں. سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل مسائل پولیٹیشینز حل کریں، جی، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پیچھے سے ان کو سارا کچھ فراہم کر رہی ہیں ان کا بھی آپ کوئی بندوبست کریں. ورنہ یہ بیری سے آپ بیر جھاڑتے رہیں گے، درخت نہیں کاٹیں گے تو بیر اگلے سیزن میں پھر آ جائیں گے. یہ ہم سنتے ہیں نا کہ آج اتنے جنم حاصل کر دیے اتنے، یہ بہت اچھی بات ہے، کرنے چاہیے. یہ بیر ہیں، آپ جڑ کاٹیں اور جڑ کہیں اور. جڑی تو ہم کاٹ نہیں رہے، بس وہ کاٹنی چاہیے، میرا خیال کٹے گی. میں نے ایک دو ایسے ابھی سنے ہیں اناؤنسمنٹس اپنے فیلڈ مارشل کے، جس میں انہوں نے دیا ہے کہ شاید وہ جڑیں کاٹیں گے اگر باز نہ آئے ہمارے دشمن. اچھا. اور ٹنل کے اس پار جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے اس کو ہم دسمبر تک دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اتنی جلدی تو وہ روشنی نہیں پھیلے گی. دسمبر جو میں بات کر رہا ہوں، دسمبر تک چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. خاص کر امریکہ کا انویسٹمنٹ کا پلان، ہندوستان کا امریکہ سے دور ہونا، چین کے نزدیک جانا، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، جو ہمارے اندرونی کچھ جو تھوڑی سی ہل جل نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات، یہ سب کچھ آپ کو دسمبر تک صاف ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور خان صاحب، ہم ظاہر ہے سارے لوگ بڑے پاپولر لیڈر ہیں خان صاحب، لگتا ہے دسمبر تک وہ بھی باہر آ جائیں گے آپ کی؟ دیکھیں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ حالات کلیئر ہو جائیں گے. اب ان حالات کی بنیاد پر آگے کتنا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا، وہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوشش کر رہے ہیں آپ لگاتار بغیر کسی اس کے، لیکن اس میں یہ جب آپ کوشش کرتے ہیں، جب دو ناراض سائڈیں ہوں یا 3-4 ناراض سائڈیں ہوں، کیونکہ ابھی سائڈیں ہیں کون سی؟ اسٹیبلشمنٹ، جی، پی ٹی آئی، جی، حکومت، جی، عوام، یہ 4 سائڈیں ہیں. اس کے بعد ایک 5ویں سائڈ ہے، بہت اہم ہے، جس کا لوگ ذکر نہیں کرتے، ہماری دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز، جو ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں کہ کہیں یہ قریب نہ آ جائیں. کیونکہ قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ مضبوط ہو جائے گا. پاکستان جس ایٹمی پاور ہے، مسلمان بڑا ملک ہے، اگر اندرونی طور پہ مضبوط ہو گیا اور کہیں ایسا ہو گیا کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے، ہماری تجارت چل پڑی سینٹرل ایشیا کنٹریز کی طرف، ترکی ہمارے قریب آ گیا، تو یہ تو دنیا کے لیے ایک نیا پول بن جائے گا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا کام نہیں ہونے دینا. وہ یہ کام ہے کہ ان کو اندرونی طور پہ بکھیر کے رکھو. اندرونی طور پہ اگر یہ جڑ گئے تو پھر پاکستان ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. بہت شکریہ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب. جی آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے باتیں سنی. میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ ٹنل کے اس پر روشنی تو ان کو دکھائی دے رہی ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارا نقشہ کھینچ لیا کہ کس طرح سے مشکلات آئیں، مشکلات کو ہم نے کیسے سینچا. لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دسمبر کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2026 جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں لے کے آئے گا. انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات جہاں صاحب، امن چاہیے لوگوں کو. بالکل. تو ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزان علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.